برکت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ ناظرین، رمضان المبارک کی ساعتوں میں ایسا ہو کہ ایک عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہوں، ایک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوں جن کو کہ دین کی مکمل گرفت ہو، بہت سارے ایسے معاملات جو عام و فہم میں ہم تک نہیں پہنچ پاتے، جن کے حل اور ان کے حل جاننے کے لیے اگر کوئی ایسی ہستی، ایسی شخصیت جو ہمیں بہت ہی بردبارانہ اور ذمہ دارانہ جواب دے سکیں، تو اس نام میں اگر میں علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب کا نام شامل کروں تو بے جانا ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب، میں ان کی طرف چلتا ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وظائف کا، جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جو ہماری معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے کہ لوگ جادو ٹونے نظر کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں بندگی صاحب سے انتہائی عاجزانہ سوال کرنا چاہوں گا کہ نظر کی کیا حقیقت ہے، اور کیا نظر چلتے چلتے لگ جاتی ہے، کیا ہر کسی کی لگ جاتی ہے، اور پھر اس نظر کے جو اثرات ہیں وہ اثرات کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ان اثرات سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، نظر کی ایک حقیقت ہے، اس کا احادیث میں ذکر ہے، اور جس میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، برحق ہے۔ بالکل۔ اور نظر کے متعلق ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی جانور کو نظر لگ جائے تو وہ نظر اس جانور کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نظر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور نظر کی کاٹ اس کے لیے بالکل طریقے ہیں، مختلف آیات ہیں، اور مختلف اس کے لیے احادیث میں بھی دعائیں ہیں۔ آسان طریقہ جو عموماً ہمارے ویورز کو بھی یاد ہو، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق۔ ہر قسم کی نظر، بندش، جادوئی اثرات، کسی بھی قسم کے آسیبی اثرات، ہر قسم کی کاٹ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو طاق تعداد میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے۔ اور اگر نظر وغیرہ نہ بھی ہو تب بھی اگر یہ اپنا معمول بنا لیں گے صبح و شام، تو اگر نظر لگ بھی گئی ہو تو آپ کے اس معمول کی وجہ سے نظر لگنے کے بعد فوراً ہی زائل ہو جائے۔ فوراً ہی زائل ہو۔ ماشاءاللہ، نظر کے اوپر بات ہو رہی ہے، اسی دوران ایک آن لائن لائیو ہمارے پاس کال موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر ایک نمبر چل رہا ہے، آپ کوئی مسئلہ ہے اس حوالے سے، وظائف کے حوالے سے، نظر کے حوالے سے، جادو ٹونے کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں کال لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ قاسم بات کر رہا ہوں میں لانڈی سے۔ میرا سوال تھا علامہ صاحب سے۔ جی پچھلے 2 مہینوں سے نوکری کی تلاش میں ہوں میں۔ جس جگہ نوکری لگتی ہے 2 سے 3 دن میں دوبارہ نکال دیا جاتا ہوں۔ اوہو، یعنی کہ آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں، نوکری لگ جاتی ہے، لیکن 2-3 دن آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ کو جو ہے وہ رخصت کر دیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہ وہ کام ہے کہ انسان اپنے طرف سے تو کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچ رہے ہیں، یعنی اس میں استحکام نہیں آ رہا۔ تو اگر زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ درمیان میں منقطع ہو جاتا ہے، تو خداوند ذوالجلال کو پکارا جانا چاہیے، یا کافی المہمات۔ یا کافی المہمات۔ جی، مہمات، یا کافی المہمات۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے، سبحان اللہ، سبحان اے کاوشوں کو، مہم کی جمع مہمات ہے، اے اللہ، اے وہ اللہ جو کسی بھی مہم کو پور پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر، اور جب یہ جاب کے لیے گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت یہ جملہ ضرور کہہ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اے اللہ تیرے نام کی برکت سے، اور اے اللہ میں نے تو تجھی پر توکل کیا۔ تو جب بندہ گھر سے نکلے گا اللہ کے نام کی برکت حاصل کر کے، اللہ پر توکل کر کے، اور پھر وہ یہ ورد کرے، یا کافی المہمات، اے کوششوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس میں بہتری تو ہے۔ اس کی کوئی تعداد یا کوئی وقت مقرر ہے؟ اس کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کی جو تعداد ہے وہ طاق ہونی چاہیے، اور پھر یہ اتنا کوئی بڑا ورد نہیں ہے، یا کافی المہمات۔ اگر ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح کر لی جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اپنے اس مبارک کے صدقے
ان کے اس مسئلے کو حل فرمائے گا؟ بہت شاندار اس وقت ہمارے پاس جواب آیا اور بڑا اچھا ہمیں حل ملا کہ یا کافی المہمات ہم اس ورد کو جاری و ساری رکھیں تو اللہ تعالی ہماری بہت ساری مسائل مشکلات کو حل کرے گا۔ ایک اور لائیو کال ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے گا۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی جی جی، پہلے تو عماد بابر صاحب میں آپ کی بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھا سیگمنٹ جا رہا ہے، بہت شکریہ، کی باتیں سن کر بہت شکریہ، بہت مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت آپ کی محبتیں، نوازشیں کہ آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ سے مجھ ناچیز کو نوازا۔ علامہ صاحب موجود ہیں، اپنا سوال علامہ صاحب کے سامنے پیش کیجیے گا۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں بہت ٹائم سے پریشان ہوں اور میں کافی کوشش کی شادی کے بارے میں، لیکن میرا رشتہ نہیں۔ تھوڑا سا آواز بلند اگر کہیں گے تو ہمیں تھوڑی سی آواز آ جائے گی۔ عماد صاحب، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں بہت ٹائم سے کوشش کر رہا ہوں، میرے والے کافی پریشان رہتے ہیں، لیکن میرا کوئی رشتہ ہی نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ کس چیز کی کوشش؟ جی علامہ صاحب، یہ ماشاءاللہ اپنے عقد کے حوالے سے جو ہے کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ رشتہ کہیں پہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ اس کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچانے کے لیے یا کافی المہمات اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ رشتوں کے معاملے میں خاص کہ جب رشتوں کی بات ہو تو قرآن حکیم کی وہ آیت مبارکہ جو سورہ حجرات کے اندر ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الحجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا بے کیا، شک بے شک، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ تو اس آیت مبارکہ میں خداوند ذوالجلال نے میاں بیوی کا رشتہ اور اس سے خاندان کا ارتقاء بیان کیا ہے، تو اس آیت کو پڑھ کر بھی خداوند ذوالجلال سے دعا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر ہمیں بڑا اچھا، جی ایک اور کالر ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، جی بولیے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا آواز بلند بولیے گا، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جواب یہی ملا کہ یا کافی المہمات، یعنی کہ اگر کوئی کام انسان کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا، تو اس میں رب کائنات کی رضا بھی ہو سکتی ہے اور کچھ پروردگار کی حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت کے اس جو اسم اعظم جو ہمارے علامہ صاحب نے یہاں پر بتایا، اسے طاق عدد میں ورد جاری رکھیے۔ گھر سے نکلتے وقت جب بھی کسی کام کے لیے نکلے، خاص طور پہ آپ کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں نکلتے وقت جب بھی ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس کا ورد آپ کرتے رہیں گے، اور یا کافی المہمات کا ورد آپ کرتے رہیں گے۔ طاق عدد میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے، آپ کو جو وقت ملے، جو وقت میسر آئے، اس وقت آپ طاق عدد میں جس قدر اس کو پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات سے پر امید ہوں، بلکہ میرا تجربہ بھی ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی اس کا اچھا رزلٹ آئے گا۔ دوبارہ ہمارے بیگ صاحب کی طرف چلتے ہیں، بندگی صاحب کی، اور جی درمیان میں ہی کالر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ جی کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں شاہ فیصل سے بات کر رہی ہوں، سحر فاطمہ۔ جی سر مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم اپنے بھائی کا رشتہ کرنے چاہتے ہیں، مگر جہاں رشتہ کرنے چاہتے ہیں نا، وہ ہو نہیں پاتا ہے، بات نہیں بنتی ہے۔ جی 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 تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ اگر مل جائے۔ جی اللہ بالکل، اگر بھائی کا رشتہ ہے اور لے کے جاتے ہیں، بات نہیں بنتی، اس کے لیے پھر میں ایک تو وہ کافی المہمات یا کافی المہمات وہ پڑھیں تاکہ پائے تکمیل تک بات پہنچے، اور ایک اللہ کا اسم مبارک ہے فتاح۔ فتاح یہ فتح سے نکلا ہے، فتح کے معنی ہوتے ہیں کھلنا، فتاح کھول دینے والا، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے اے راستوں کو کھول دینے والے، راستوں کو کھول دینے والے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جگہ آپ نے کوشش کی اور وہاں پہ بات نہیں بنی، تو اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اللہ سے یہ دعا کریں یا فتاح ہو،
اے راستوں کو کھولنے والے میرے لیے راستے کھول دے. سبحان اللہ سبحان. اور اس کے علاوہ سورہ نصر وہ پڑھی جائے اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی تو اس کے ذریعے پھر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور انسان پائے تکمیل تک اس کے کام پہنچ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. یا فتح ہو اور سورہ نصر اذا جاء، جی یہ آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آسانی کا. ایک اور کالر ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قبلہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک نیم کا درخت ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آنے جانے میں کوئی نہ کوئی فیل آتی ہے کہ کوئی موجود ہے جی. تو لوگ بیمار بھی پڑے رہتے ہیں. ہمارے گھر کے زیادہ تر افراد بیمار پڑے رہتے ہیں. عاقب بات کر رہا ہوں میں اے بی سینیا سے. جی جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اے بی سینیا کراچی. کراچی سے. جی جی. تو ایسا کون سا وظیفہ رکھیں کہ وہ جو درخت سے ہمیں جو فیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے دلوں سے؟ وہ بھی ختم ہو جائے اور جو وہاں سے تکلیف ایزا پہنچ رہی ہے وہ بھی. جی 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 جی. جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ درخت میں یہ تو ممکن ہے کہ کسی درخت میں اثر ہو سکتا ہے لیکن ان کو صرف محسوس ہوتا ہے تو یہ محسوس ہونا کافی نہیں ہے. کافی نہیں کہ اس درخت میں کوئی اثر موجود وہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ بیمار پڑے رہتے ہیں لوگ اکثر گھر کے. اگر بیمار پڑے رہتے ہیں یا مستقل کوئی بیماری گھر میں رہتی ہے تو اس کے لیے تو پھر دیگر وظائف ہیں. یا شافع الامراض، یا شافع الامراض، اے امراض کو شفا دینے والے. ٹھیک ہے. یا پھر ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو درخت پہ اثرات ہیں اس کی وجہ سے بیمار پڑے رہتے ہیں. یہ ان کا شاید اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر اثرات ہیں تو پھر انہیں چاہیے سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ ہر قسم کے بد اثرات یہ اس سے محفوظ رکھتے ہیں. تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں گے تو ہر قسم کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. اور اگر گھر میں بیماری ہے تو یا شافع الامراض، اے امراض کو شفا دینے والے. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. سورۃ الحمد کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. اس کا ایک نام ہے سورۃ الشفا. اس کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مریض پر یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کا مرض چلا جاتا ہے اور صحت حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ذکر آپ کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کا جو یہ مسئلہ ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے جو ہے وہ حل ہو جائے گا. کوشش کیجئے جب موقع ملے، جب وقت ملے، آپ اس کا ورد جاری و ساری رکھیے. اللہ کی ذات سے پوری. علامہ صاحب نے ہمیں بہت اپنا قیمتی وقت دیا، بہت قیمتی گفتگو ہوئی، بہت ہی لاجواب اور انویلیویبل ہمیں نالج آج حاصل ہوئی. میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کی آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دوبارہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں. ہماری خاکسار کی اور ہمارے جو مینجمنٹ کی ٹیم ہے بہت شکریہ. ایک ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ. کہیں نہیں جائیے گا. اسٹے ٹیونڈ. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم. اس وقت سیگمنٹ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شرجیل بیگ صاحب. ایک سیاسی اسٹوڈنٹ ورکر ہیں، ایک سیاسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ان کا تعلق ہے، اہم عہدے پر فائز ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں لیے ہوئے ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اسٹوڈنٹ سیاست، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بارے میں. میں خوش آمدید کہوں گا شرجیل بیگ صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ بتائیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. کیا معاملات چل رہے ہیں سیاست کے آج کل؟ ویسے معاملات تو بہت خراب چل رہے ہیں، گہما گہمی ہے. صحیح ہے. اور مجھ سے بہتر آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی نظر ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کیا معاملات ملک کے اندرونی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے جس کو کہ آپ ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں، ایک اہم ذمہ داری آپ کے کاندھوں کے اوپر ہے. کس حد تک ایک طالب علم کا یا ایک مجموعی طور پہ ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس کا کردار جو ہے سیاست میں ضروری ہے اور وہ کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں جس سے کہ ملکی استحکام میں بھی تبدیلی آ سکے یا ان کی اس ایڈیشن سے، ان کے اس پارٹیسپیشن سے واقعی میں کوئی سیاست میں یا ملک میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ تھوڑا سا بیان کیجئے گا. بالکل آتی ہے، اور اگر آپ اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو طلبہ تنظیمیں لازمی جو ہیں وہ جوائن کرنی چاہیے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہیں طلبہ کے لیے سیاست کی، سیاست کی، اور جب وہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ملک کے خاطر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ملک کا یہ خاصہ رہا ہے کہ یہاں پر جو طلبہ تنظیمیں ہیں اس میں جتنے بھی طالب علم جاتے ہیں وہ سیکھتے ہیں بولنا، اس میں کام کرنا. اور آپ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں جتنے بھی سیاستدان طلبہ تنظیم سے نکل کر آئے ہیں، بالکل ایسا ہی. ان کی سیاست کو دیکھیں، اور جنہوں نے طلبہ تنظیم کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا یا اس میں گئے بھی نہیں ہوں گے، مطلب ان کی وہ سیاست بھی دیکھیں. روٹ کاز کو جانتے ہیں وہ، ایسے ہی ہے، بالکل اس ایسے وجہ سے وہ اور وہ طلبہ میں ایک مقبولیت بھی ان کی، میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مقبولیت ہے، کیونکہ طالب علم کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو ووٹرز کے لسٹ میں آتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے ان کی انٹریکشن ہونا اور ایک ان کی پبلسٹی ہونا ضروری ہے. اس حوالے سے بھی شاید بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے نوجوان دیتے ہیں، نوجوان دیتے ہیں، اور نوجوان اور پھر اوپر سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے والے. جی ہاں، جی ہاں. تو جب نوجوان تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ووٹ دینا کس کو ہے. دینا کس کو ہے. جب آپ مجھ سے کوئی ووٹ مانگنے آئے گا تو پھر طالب علم سوال کرے گا تعلیم یافتہ کہ بھائی میں آپ کو ووٹ کیوں دوں. ووٹ کیوں دوں میں، بالکل. تو جب ایجوکیشن سے، طلبہ پالیٹکس سے، طلبہ تنظیموں سے لوگ نکل کر آتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں ایجوکیشن پر کام. اور اگر ایجوکیشن پہ کام ہو گیا تو آپ کا ملک خود ترقی کر گیا. جی ہاں، جی ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ میرا خود بھی تجربہ ہے اور میرا تعلیم سے وابستگی ہے، تو یہ میرے لیے ایک نئی بات بھی ہے. اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جو طالب علم ایک اسکول سے پڑھتے ہوئے اچھے ایک لیول پر آ رہے تھے، پھر وہ کالج میں آئے اور انہوں نے طلبہ تنظیم جوائن کر لی، تو ان کی اسٹڈیز کے اوپر اس سے بڑا فرق نہیں پڑتا ہے؟ کیا ایسا یہ صرف ہمارا خیال ہے یا واقعی میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ کہیں بگڑ تو نہیں جاتا ہے وہ بچہ؟ اچھا دیکھیں، ایسا ہمارے معاشرے میں نا موجودہ دور میں اس کے لیے تربیت کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں اور 100% یقین سے کہتا ہوں کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ اگر غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہوں تو اس سے زیادہ طالب علم کے لیے کوئی مفید چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. صرف تعلیم بھی آپ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف تعلیم بھی آپ لے کے نہیں چل سکتے، اس کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے. صحیح ہے. تو طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ گیمز کرواتی ہیں، وہ مختلف کمپٹیشنز کرواتی ہیں، جس سے جو ہے وہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی جو ہے وہ اجاگر ہو رہی ہوتی ہیں. اور جیسے جیسے غیر نصابی سرگرمیاں اجاگر ہو رہی ہوتی ہیں وہ سیاست جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے طالب علم، اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ ہمارے ابتدائی نصاب کے ساتھ کیا پولیٹیکل سائنس کہلاتی ہے نا، اس کی کیا ایڈیشن یعنی کہ اس کی تعلیم ہونی چاہیے اس کے ساتھ؟ بالکل ہونی چاہیے. بلکہ جامعات میں تو پورا کورس ہے پولیٹیکل سائنس کا، لیکن اس میں جو ہے وہ کالجز میں بھی ہونی چاہیے. اور ابھی تو بہت اچھا وقت ہے کہ خصوصاً ہمارے صوبہ سندھ میں طلبہ تنظیموں پر پابندی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اور اگر اس کو کالجز سے یا میٹرک لیول سے پڑھایا جائے تو آپ سوچیں جب میٹرک لیول سے بچہ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس پڑھے گا، پولیٹیکل پڑھے گا، تو جب وہ اپنی گریجویشن ماسٹرز کرنے کے بعد عملی قدم سیاست میں رکھے گا تو وہ پاکستان کے لیے کہاں موجود ہوگا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دور ہے جبکہ ہم افسوس کے ساتھ ہم اپنے لیڈرز کو جو رول ماڈل ہونے چاہیے ہمارے لیے، جو کہ ایک ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے جو مشعل راہ ہونے چاہیے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. وہ جو بھی ایکشن لیتے ہیں اس کے لیے جو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتے. یعنی کہ جو بچہ ہے وہ سیکھ رہا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کیا اس دور میں بھی بچوں کو سیاست میں آنا چاہیے جبکہ ان کا لیڈر جو ہے جو بھی بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے وعدے پر کبھی بھی پورا نہیں اتر پاتا؟ عموماً یہی دیکھا جا رہا ہے. تو میرا سوال بھی کچھ کڑوا سا ہے لیکن حقیقت بات کو میں نے اس لیے آیا کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا معاملہ. تو آپ ذرا اس کی روشنی میں جواب دیجیے گا کہ کیا اس صورت میں بھی بچے کو... آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ سوال جو ہے وہ آپ کو کہیں دیکھنے کو ملے گا نہیں جو آپ نے کیا ہے. بالکل ایسا ہی، بہت 100% درست سوال کیا ہے. اچھا دیکھیں پھر وہی بات ہو گئی کہ لیڈر کو دیکھ کر بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہے. بالکل ایسا ہی، وہ رول ماڈل ہے اس کے لیے. بالکل ایسی ہے. اگر بچہ طالب علمی کے زمانے میں سیاست میں قدم رکھے گا تو وہ سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن پالیٹکس دیکھے گا کہ یار میرے ساتھ جو لوگ ہیں میں سب سے پہلے جو ہے ان کی تعلیم کے لیے بات کروں تاکہ یہ مجھے اچھا جانے. وہ پہلے جو ہے ایک کلاس کا الیکشن لڑے گا CR کا، اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ کا لڑے گا،
پھر وہ اپنی فیکلٹی کا لڑے گا, پھر پوری یونیورسٹی کا لڑے گا. جب وہ آگے جائے گا تو وہ اپنے لیڈر سے سوال بھی کر سکتا ہے. اور ہمارے پاکستان میں میرے خیال سے کوئی 1 یا 2 ایسی تنظیمیں ہوں گی جس میں آپ لیڈر سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں, ورنہ تو یا لیڈر بھی ایسے ہوں گے جو اپنے کارکنوں کا نام جو ہے وہ ان کا نام لے کر مخاطب کرتے ہوں, ورنہ پاکستان میں ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے جو لیڈر جو ہے اپنے کارکنوں کا نام لے کر مخاطب کرے یا براہ راست اپنے کارکنان سے مشورہ کرے. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ طلبہ کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں سیاست میں آپ؟ طلبہ کا مستقبل پاکستان کی سیاست میں, پریزنٹ سیاست کے اندر بہت اچھا مستقبل ہے اور بہت عروج کے ساتھ ہے. اور جس طرح صوبے میں ہماری طلبہ تنظیموں پر سے پابندی ہٹی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو ہے وہ صوبہ سندھ کو آپ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ جی یہ کرپٹ ہے اور بہت زیادہ کرپشن ہے, تو جیسے جیسے طالب علم یہاں سے نکل کر سیاست میں آئیں گے تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ یہی صوبہ ہوگا. اچھا طالبات کے حوالے سے, کہ طالبات کا تو مجھے کہیں کوئی رول نظر نہیں آ رہا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی جو ایجڈ خواتین ہیں جو ماشاءاللہ اپنے گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی مائنورٹی کے اندر جو ہے وہ سیاست میں موجود ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے, کیا ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا, کیا ان کو راستے نہیں دیے جاتے, کیا ان کی جو ہے وہ استحصال ہوتا ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ بچیاں یا خواتین سیاست سے بہت دور ہو چکی ہیں؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کا استحصال ہوتا ہے. ہمارا موجودہ دور میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ والدین جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی جو ہے وہ اس موجودہ دور کی پولیٹکس میں نہ جائے. بالکل بالکل بالکل. عموماً ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میری بہن نہ جائے, میری بیٹی نہ جائے. لیکن الحمدللہ میں جس طلبہ تنظیم سے وابستہ ہوں اس کے اندر میری بہت سی بہنیں ہیں اور فخر کے ساتھ ہیں. میری طلبہ تنظیم کے ایک ایک فرد کا جو ہے وہ فخر ہے میری بہنیں, اور وہ ہم سے آگے بڑھ کر کام کرتی ہیں, ہمارے کندھوں سے کندھے ملا کر کام کرتی ہیں, اور ہم سے بڑی ذمہ داریوں پر آ کر ہماری بہنیں ہمیں دیکھیں نا. پاکستان کی جو تشکیل تھی موومنٹ آف پاکستان, اس میں اگر دیکھا جائے تو خواتین کی موجودگی کے بغیر پاکستان کی تکمیل کے تصور کو میں نامکمل سمجھتا ہوں, جس طرح میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور جو میں نے اسٹڈی کیا. بالکل صحیح. بیگم رانا لیاقت علی اور دیگر. ٹھیک ہے ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں اور 1-2 بڑے اور اوتھینٹک قسم کے کوسچنز ہیں جو میں اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر موجود ہیں میں پوچھوں گا. وہ کوسچن بھی ایسے ہیں جو ہم سب کے دلوں کی آواز ہوں گی, مجھ جیسے نیوٹرل اور آپ لوگوں کی. آپ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہوں گے. ہم ادنا سی کاوش اپنی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طلبہ تنظیم کے لیڈر جناب شرجیل بیگ صاحب. میں ان کی طرف چلتا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں. ایک استاد, ایک معلم وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے اپنے طالب علموں کے لیے, ایک معلمہ اپنی طالب علموں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے, اور ان کے دل میں بھی یہی جذبہ ہوتا ہے اپنی شاگردوں کے لیے کہ یہ میری اولاد جیسے ہیں, اور پھر وہ اسی سمت میں ان کو لے کر کے جاتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر کا, ایک سیاسی تنظیم کے لیڈر کا کردار کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ رول ماڈل ہے, اسے دیکھ کر کے اس کا جو شاگرد کہہ لیں یا اس کا پالیٹکس میں جو موجود اسٹوڈنٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے دیکھیں نا نمائندہ ہے, وہ سیکھ رہا ہے کیسا کردار ہونا چاہیے, اور کوئی ایگزامپل بھی دیں ذرا. مجھے جو میرے سینئرز نے سکھایا ہے میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں اور بات کرتا ہوں. سقراط نے آج سے 2500 سال پہلے کہا تھا باپ وہ ہوتا ہے جو آسمان سے زمین پر لاتا ہے, استاد وہ ہوتا ہے جو زمین سے دوبارہ آسمان پر لے کر جاتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو بادشاہ بناتا ہے لیکن خود بادشاہ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو استاد کی عزت جو ہے اس میں تو کوئی کمپرومائز جو ہے وہ ہے ہی نہیں. اگر آپ نے استاد کی عزت نہیں کی تو اس کا مطلب پھر آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے, آپ پھر کسی چیز کے اوپر جا ہی نہیں سکتے. اور میں نے اپنے سینئرز کو دیکھا ہے, سیاسی سینئرز کو میں نے دیکھا ہے اور ان سے یہ سنا ہے اور ان سے اس بات پر ڈانٹ بھی کھائی ہے کہ اگر استاد وہاں کھڑا ہے تو تم وہاں سے گزر کیسے گئے ہو. میں نے ان کو جوتے سیدھے کرتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ایم این ایز کو, قومی اسمبلی کے ارکان کو, یہاں تک کہ وزیروں کو, وفاقی وزیروں کو, میں اگر آپ کہیں گے تو نام بھی کوٹ کروں گا, دیکھا ہے کہ وہ اپنی گاڑی سے اترے, اپنے ٹیچرز کو دیکھ کر گیٹ کھولا ہے ٹیچرز کا, ان کو اتارا ہے, سلام کیا ہے, انہوں نے کہا بھائی کہاں, ڈاٹا ہے وہاں کھڑو کے سارے بچوں کے سامنے, اور وہ یوں نیچے کر کے کھڑے رہے. جی تو میں نے اپنے سینئرز کو ایسے دیکھا ہے اور ان کو دیکھ کر میں نے بھی یہی سیکھا کہ استاد کی عزت کیا ہوتی ہے. وہ یہاں آپ وزیر بن جاؤ, آپ وزیر اعظم بن جاؤ, آپ صدر پاکستان بن جاؤ یا بادشاہ بن جاؤ,
لیکن اگر استاد کی عزت آپ نہیں کرو گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہو, صفر ہو. بالکل ایسے ہی. تو ایک سیاسی لیڈر کا کیسا کردار ہونا چاہیے بحیثیت ایک رول ماڈل کے؟ سیاسی لیڈر کا کردار سب سے پہلے تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی بات کرو تو سامنے والا آپ کی بات پر یقین کرے. بالکل. اس بات کے ساتھ کہ جب آپ کوئی بات کرو تو اس کو پتا ہو کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ خود بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی بات میں کر رہا ہوں تو مجھے اتنا وہ ہونا چاہیے کہ یار آج میں سیاسی لیڈر ہوں تو یہ میری بات سن رہا ہے, کل ان میں سے کوئی میری جگہ ہوگا اور میں ان کی بات سنوں. بالکل بالکل. تو آج ہمیں فقدان نظر آتا ہے اپنے لیڈرز میں اس چیز کا کہ قول و فعل میں بھی تضاد ملتا ہے ان کے, اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ اس سے نیگیٹو امپیکٹ نہیں جا رہا ان کی اپنی تنظیم کے جو ممبرز ہیں ان کے اوپر؟ سر بالکل جا رہا ہے, اور چند تنظیموں کی وجہ سے جو ہے وہ سب کو برا نہیں کہہ سکتے. جب ہم سیاسی لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی بن سکتا ہے, کوئی بھی طالب علم بن سکتا ہے, کوئی بھی کارکن بن سکتا ہے, لیکن سیاست اور سیاسی لیڈران جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے یا کسی خاندان کی میراث نہیں ہے. کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ کارکن اٹھتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے, اس کے اندر لیڈر والی صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے, اور وہ ہو سکتا ہے ہو تو وہ آئے اور سیٹ سنبھالے. ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں. بالکل. اچھا, کیا کیا تکالیف آتی ہیں ابتدائی طور پہ کوئی اگر سیاست میں انرول ہوتا ہے تو اسٹارٹ میں تو کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے, تو وہ کیسے اپنے آپ کو منواتا ہے, کیسے آگے نکلتا ہے, پھر مشکلات کیا کیا آتی ہیں اس برے معاملے میں؟ سیاسی لیڈر بولنے میں بہت آسان ہے, لیکن اس میں بننے میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں یہ ایک بہت لمبا سفر ہے. جب آپ طالب علمی کے زمانے میں ہو, پھر آپ کو شوق ہو کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں, اور خصوصاً جو ہے وہ سیاست جیسے عملی میدان میں, تو آپ کو بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کلاس بھی لیں اور کسی سیاسی طلبہ تنظیم سے وابستہ بھی ہوں, تو آپ کے جو اپنے حلقہ احباب ہے, دوستوں کا یا فیملیز کا, وہ آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں جاؤ. یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ ایک سچ ہے. اور اگر کوئی جوائن کر بھی لیتا ہے تو وہ شاید اپنے گھر پہ نہیں بتاتا کہ یار میں نے یہ جوائن کر لیے, یہ سیاسی طلبہ تنظیم جوائن کر لیے, یا اس طرح ہوں میں. لیکن البتہ ان کے ساتھ جوائن کرنے میں, بیٹھنے میں, اور اس کے بعد میں جس طلبہ تنظیم سے وابستہ ہوں اس میں تو باقاعدہ سزائیں دی جاتی ہیں کہ آپ نے کسی سے بات کی یا کسی ٹیچر سے تو کر کے کیسے بات کی, جائیں وہاں جا کے ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو جائیں. بالکل. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب بندہ ایسی چیزوں سے گزرتا ہے, پھر جب وہ لیڈر بنتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے پہلے ہی, جس طرح ایک استاد کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میرے شاگرد نے, طالب علم نے یہ غلطی کی ہے تو یہ کس وجہ سے کی ہے. تو جب ایک سیاسی لیڈر بنتا ہے, اور خصوصاً طلبہ تنظیم کا لیڈر, تو جب وہ کسی سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس نے یہ غلطی کس وجہ سے کی ہے, یا یہ غلطی اس سے ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ جی طلبہ تنظیم میں آ گئے, طلبہ تنظیم میں آنے کے بعد کچھ 4-6 لوگ جاننے لگ گئے, تو پھر تھوڑے دن کے بعد وہی جو طلبہ تنظیم کا جو چند دنوں پہلے وہ شاگرد تھا, وہ دوستی کے مدارس سے نکل کر کے لیڈر بن گیا, اور پھر وہی جو کل کو دوست ہوا کرتے تھے ان کے اوپر وہ اپنا روب جھاڑنے لگا, یا پھر ان سے جو ہے وہ کسی ایسے منفی کام کے لیے اس کو جو ہے وہ راغب کرنے لگا. جیسے کالجز میں نے سنا ہے کہ جی, سنا ہے میں نے نہیں دیکھا, کہ جی ٹھیک ہے تم تنظیم میں آ جاؤ, تمہیں پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہم پریکٹیکل میں بھی پاس کروا دیں گے, ہم ایگزام بھی تمہارے دلوا دیں گے. کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن البتہ میں یہ 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی, میں یہ بات میڈیا پہ آج بڑے اصول رسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری طلبہ تنظیم میں آ جائیں, ہم آپ کو پاس کرا دیں گے, یا آپ ہماری طلبہ تنظیم میں آ جائیں, ہم آپ کو پریکٹیکل میں پاس کرا دیں گے, تو وہ آپ کا کبھی بھی سچا حامی و ناصر نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو بندہ آپ کی تعلیم پہ کمپرومائز کر رہا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ پہ بھی کمپرومائز کر سکتا ہے. تو کبھی آپ کی تنظیم میں ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بچہ آیا آپ ہی کی تنظیم سے, اوپنلی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت کھلے, اور سچائی سے کہ بچہ آیا کہ سر ہم نے یار دیکھیں آپ کی تنظیم جوائن کر لیا, اب اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ کچھ تو فائدہ نہیں, ہمارے وہ پریکٹیکل کے سر جو ہے ہمیں لیب میں نہیں گھسنے دے رہے, ہمارے ابھی امتحان ہے, اتنی مشکل جگہ پہ ہمارا سینٹر پڑ گیا ہے, تیاری ہم نے کچھ کی نہیں ہے, پورا سال تو ہم آپ کے ساتھ لگے رہے ہیں, رات کو جھنڈے لگاتے رہیں, ٹھیک ہے نا, دن میں ہم تقریروں میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں, اس کرسیاں سیٹ کرتے رہیں, تو ہماری مدد کریں, میں پاس کروائیں, تو آپ اس وقت کیا جواب دیتے ہیں اس کو, اور کیا آپ نے کوشش کی اس کے لیے کوئی؟ بالکل, اب میں بتا رہا ہوں, لوگ بالکل یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے پاس آئیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا. جی, اس لیے جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم پہلے اس سے بولتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آ رہے ہو تو پھر یہ سوچ کر آنا کہ ہم کہیں گے دن ہے تو تم کہو گے دن ہے, ٹھیک ہے, ہم کہیں گے رات ہے تو تم کہو گے عہد لیتے ہیں آپ اپنے ملک سے وفاداری کا. جب بالکل, تو ظاہر سی بات ہے, ملک سے وفاداری تو سب سے پہلے. پھر دوسری چیز یہ
کہ جب وہ آ رہا ہے تو ہم اس کو یہ چیز بھی بتا دیتے ہیں ہم تمہیں نوکری نہیں دے سکتے, صحیح ہے, ہم تمہیں پاس نہیں کرا سکتے, ٹھیک ہے, ہم تمہیں تمہارے گھر خرچہ چلانے کے لیے پیسے نہیں دے سکتے, صحیح ہے, یہ تم نے خود چلانا ہے, اور یہ اس وقت چلاؤ گے جب تم تعلیم حاصل کر لو گے. ٹھیک ہے, پہلا وعدہ تمہارا تمہارے گھر والوں سے تعلیم کا ہے, تعلیم کا, دوسرا وعدہ تمہارا ہم سے ملک پاکستان کا. ٹھیک ہے. اچھا, امتحان ہو رہے ہیں بچوں کے, آپ کی تنظیم کا کوئی کنونشن آ جاتا ہے, کوئی ان کی اچانک کوئی لیڈر آ جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے آج فلانی جگہ جانا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ میرا سوال کہ آپ کے آ گیا کہ جی فلانا لیڈر آ رہا ہے, اب اس کے استقبال کے لیے ہمیں فلانا, امتحان بچے کے ہو رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی فورس ہے جو اسٹوڈنٹ ہے, اس کے بغیر آپ اتنے بڑے کنونشن, تو اس سوال کے جواب کے لیے میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف کروں گا. یہ سوال میں نے کیا ہے, ہمارے طلبہ لیڈر یہاں پہ موجود ہیں, انشاءاللہ وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں اس سوال کا جواب لیتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. شرجیل بیگ صاحب سیاسی اسٹوڈنٹ لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک اہم ذمہ داری ایک سیاسی تنظیم میں سنبھالے ہوئے ہیں. ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ طالب علم کے امتحان چل رہے ہیں اور وہ آپ کی تنظیم کا حصہ ہے اور اس کے امتحانات کے دوران ہی کوئی جلسے کی نوید سنا دی جاتی ہے, کسی لیڈر کی کسی دوسرے شہر سے آمد کی نوید سنا دی جاتی ہے اور اس کے استقبال کے لیے سب کو یکجا ہونے کا حکم صادر کر دیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ تمام طالب علم جو امتحان میں اس وقت محو ہیں تو اگر ان کو بلا لیا جاتا ہے تو کیا ان کا آنا ضروری ہے, اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو کیا ان کے اس نقصان کی ذمہ داری اس سیاسی تنظیم پر نہیں جاتی؟ یہ سوال میں نے کیا تھا اور میں چلتا ہوں شرجیل بیگ صاحب کی طرف اور ان سے جواب لوں گا اس کا. بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے, اور میں اپنی اس میں سیاسی طلبہ تنظیم کی بات کروں گا کیونکہ میرا تعلق اس سیاسی طلبہ تنظیم نے جس نے ایک سیاسی جماعت کو جنم دیا, تو ہم کیونکہ ایک ماں کا رتبہ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے کارکنان کو کہیں کہ آئیں اور استقبال کریں, لیکن الحمدللہ ہمارے قائدین ہمارے لیڈران اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ خود طلبہ تنظیم سے وابستہ رہے کہ وہ ہمیں پہلی صورت میں یہ کہیں گے اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ان میں سے کسی کا امتحان تھا اور ہم نے ان کو بلایا ہے تو سب سے پہلے تو ہماری اس بات پہ کلاس ہوگی کہ یہ اپنا پیپر چھوڑ کر, یا اگر اس پہلی سرزنش آپ کی ہوگی, پہلی سرزنش ہماری ہوگی کہ ان کو بلایا کیسے آپ, اور دوسری سرزنش یہ ہوگی کہ وہ آئے کیسے اپنا پیپر چھوڑ کر. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اس بات میں بڑے اصول رسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی قائدین ہو ہماری سیاسی جماعت کا, وہ کہیں پر بھی جائے کسی بھی طرح جائے, اگر ہماری اس سے تعلیم ڈسٹرب ہو رہی ہوگی یا ہماری اس سے تعلیم میں رکاوٹ آ رہی ہوگی تو نہ ہم جائیں گے اور نہ وہ ہمیں بلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آخری سوال, کیا سیاست میں ایک بچہ آ گیا, اب کیا اس کا مقصد یہ نہیں بن جاتا کہ اس سیاست کے ذریعے سے میں کسی بڑی پوسٹ پر جاؤں گا, میں ایم این اے بن جاؤں گا, میں کوئی کاؤنسلر بن جاؤں گا, اور پھر جب اس کے ذہن میں یہ سوچ بیدار ہو جاتی ہے اور یہ لالچ اس کے ذہن میں آ جاتی ہے تو کہیں پھر اس کے بعد بھی تو اپنی تعلیم سے دور نہیں ہو جاتا؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے, اور اگر اس کو لالچ کا نام آپ دے رہے ہیں تو بالکل غلط دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پولیٹکس میں آ رہا ہے, سیاسی طلبہ تنظیم میں آ رہا ہے, تو اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار میں بس کسی بھی طرح اپنے ملک کی خدمت کروں. ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ 100% لوگ جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں جائیں, صوبائی بالکل. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے معزز مہمان شرجیل بیگ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے طلبہ کو بڑی اچھی تعلیم دی, بڑا اچھا منشور دیا انہوں نے کہ سیاست میں آئیں لیکن اپنی تعلیم کو ہرگز بھی کمپرومائز نہ کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے. آج کا پروگرام جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ. کل پھر دوبارہ برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اور اس کے ساتھ ہی دلشاد علی فریدی صاحب نذرانہ نعت پیش کریں گے, نذرانہ عقیدت پیش کریں گے حضرت فاطمۃ الزہرا, کیونکہ 3 رمضان المبارک ان کا یوم ہے, اسی نسبت سے نعت پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ گئے دستے کرم زہرا
بچوں کا میری نسلوں پہ دستے کرم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی مجھے گرنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی اسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا اور خدا کے فضل